کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بچے پیدا نہیں کیے بلکہ روبوٹ پیدا کر لیے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب کہ بچے میرے بغیر سو نہیں سکتے تھے، اور آج اب وہ وقت آ گیا ہے جب کہ بچے میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج کی یہ کہانی صرف ایک ماں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں والدین کی ایک خاموش حقیقت ہے۔ کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کہ جسم پر نہیں لگتے، بلکہ اولاد کی بے توجہی کی وجہ سے دل پر لگتے ہیں، اور دل پر لگے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی یہ کہانی 60 سالہ نسرین بی بی کی ہے۔ یہ صرف نسرین بی بی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم میں سے بہت ڈھیر سارے والدین کی کہانی ہے، جو کہ چاہے بیرون ملک رہتے ہوں یا پاکستان میں، اپنی اولاد کی بے توجہی کی وجہ سے ان کے دل پر ایک ایسا زخم لگتا ہے، ایک ایسا گھاؤ لگتا ہے جو کہ بڑھاپے میں جا کے اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایسا گھاؤ ہے جو کہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ نسرین بی بی برطانیہ کے شہر سلاؤ کے ایک عام سے گھر میں رہنے والی ایک 60 سالہ خاتون ہیں۔ ان کے بالوں میں سفیدی اتر چکی ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اور آنکھوں کی روشنی بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی، مگر ان کے دل کا درد ان تمام تکلیفوں سے بڑا ہے۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی، وہ رات کو دیر دیر تک جاگتی رہتی ہے اور صرف یہ سوچتی ہے کہ آخر ان کی زندگی میں یہ دن کیسے آ گیا، کہاں پہ غلطی ہوئی، تربیت کہاں پہ نہیں میں کر سکی۔ 30 برس پہلے نسرین بی بی جب وہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہ برطانیہ آئی تھی، تو ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی: میں اپنے بچوں کو وہ مشکلات نہیں دینا چاہتی جو کہ میں نے زندگی میں دیکھی ہیں۔ میں اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو ایک ایسی زندگی دینا چاہتی ہوں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ بہرحال جی، یہ لوگ برطانیہ آ گئے، اور شروع کے سال ان کے بڑے ہی مشکل تھے۔ وہی سب کچھ جو کہ یہاں پہ آنے والے نئے پاکستانیوں کے ساتھ بیتتا ہے، ان لوگوں نے بھی یہاں پہ بڑا ہی ٹف ٹائم فیس کیا۔ ان کے شوہر فیکٹری میں لمبی لمبی شفٹیں لگایا کرتے تھے، اور نسرین بی بی لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ کبھی سردی میں بسوں کا انتظار کرنا، کبھی بجلی کے بلوں کی فکر، کبھی کرائے کی پریشانی۔ لیکن یہ دونوں خوش تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی قربانیاں ایک نہ ایک دن رنگ ضرور لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بچوں کی نعمت سے نوازا۔ بچے یہاں پہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے، یہیں پہ پلے بڑھے، اور یہیں کے اسکولوں میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ نسرین بی بی نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ عید پر بچوں کے نئے کپڑے پہلے آتے اور ان کے اپنے کپڑے بعد میں آتے۔ بچوں کی فیس، ان کے شوق، ان کی خواہشات، ہر چیز پوری کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نسرین بی بی نے محسوس کیا کہ بچے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں اولاد کو نہ ماں باپ کی وہ قربانیاں، وہ سٹرگلز اور وہ محنت نظر نہیں آتی جو کہ وہ ان کو بڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اولاد کو نظر آتا ہے تو صرف وہ آسائشیں نظر آتی ہیں، یا وہ فروٹ نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ جس کا پھل یہ بچے جو ہیں وہ اینڈ میں کھاتے ہیں۔ یہی سب کچھ اب نسرین بی بی کے بچوں نے بھی ان کے ساتھ کیا۔ پہلے پہلے تو یہ بچے جو تھے نا، وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے والدین مرکز سوچ بھی ہوتے ہیں اور مرکز نگاہ بھی ہوتے ہیں۔ والدین ہی بچوں کا آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ وہ والدین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ المیہ یہاں پہ اوورسیز رہنے والے والدین کے ساتھ ہمارے پاکستانی والدین کے بہت ڈھیر ساری نا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ان کے جو بچے ہیں نا یہاں پہ اس برطانیہ میں رہتے ہوئے، ان کا نہ تو مرکز نگاہ، نہ ان کا آئیڈیل اپنے والدین ہوتے ہیں۔ وہ باہر کی دنیا میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں۔ بچے جب چھوٹے تھے، اسکول میں جاتے تھے، چھوٹے اسکول میں، تو گھر آ کے ماں کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بتاتے تھے۔ آج اسکول میں کس سے لڑائی ہوئی، کیا وہاں پہ ٹیچر نے پڑھایا، کون سی ایکٹیویٹیز کیں، اور ہر بات آ کے ماں کے ساتھ شیئر کرنی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، بڑے اسکولوں میں گئے، پھر کالج یونیورسٹی میں گئے، تو ماں کے ساتھ بات کرنا تو دور کرنا، وہ ماں کے پاس چند لمحے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ بچے جو کہ رات کو اپنی ماں کے بغیر سوتے نہیں تھے، وہ بچے اب اپنی ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھنا بھی ان کے لیے محال ہو جاتا تھا، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فون آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس نے تو سونے پہ سہاگے کا کام کیا ہے۔
بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے نا نسرین بی بی کے، ان کی اپنی اپنی ایک دنیا بنتی گئی۔ پہلے وہ موبائل فون میں بزی ہوئے، پھر وہ سوشل میڈیا دیکھنے لگ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ایک الگ دنیا انہوں نے بنا لی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ صبح نسرین بی بی سب کے لیے ناشتہ بناتی، کوئی آگے سے یہ نہیں کہتا کہ شکریہ امی، آپ نے بہت اچھا ناشتہ بنایا ہے، یا آپ نے بہت اچھا ہمیں کھانا بنا کے دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ امی آپ تھک گئی ہوں گی، بیٹھ جائیں۔ اور اگر وہ نسرین بی بی کسی بچے سے 2 منٹ بات کرنا چاہتی تو وہ جواب آگے سے یہ ملتا کہ امی بعد میں، امی میں مصروف ہوں، امی پلیز ابھی نہیں۔ یہ ابھی نہیں مہینوں اور سالوں میں بدل گیا۔ لیکن بچوں کے پاس ماں کی بات سننے کے لیے وقت کبھی نہیں نکلا۔ ایک دن نسرین بی بی باتھ روم میں پھسل گئی اور اس کا گھٹنا بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ درد سے چیختی رہی۔ گھر میں 2 بچے موجود تھے، ایک گیمنگ میں مصروف تھا اور دوسرا فون پر دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ کسی نے بھی نسرین بی بی کی آواز نہ سنی۔ کافی دیر کے بعد وہ خود دیوار پکڑ کر اٹھی، اپنے زخم پر پٹی باندھی اور خاموشی سے کچن میں جا کر چائے بنا لی۔ اس دن انہوں نے پہلی بار خود کو بے حد اکیلا محسوس کیا۔ اس رات انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہمارے بچے اب ہمارے نہیں رہے۔ شوہر نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ شوہر کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ نسرین بی بی یہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے بھی اس کے اسی طرح سے فرما بردار ہوں، اس کی بات اسی طرح سے مانیں جیسے کہ پاکستان میں ہم لوگ جب رہتے تھے تو اپنے والدین کو سنا کرتے تھے۔ والدین کی اجازت کے بغیر نہ تو گھر سے ہم لوگ باہر جاتے تھے اور نہ ہی کبھی کوئی کام کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اب نسرین بی بی کے بچے اب خود مختار تھے، اپنی مرضیاں خود کرنا جانتے تھے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود کرتے تھے۔ اور نسرین بی بی اس وجہ سے بڑی ہی غمزدہ رہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی تو اس نے دے دی، لیکن وہ ان کی تربیت نہیں کر پائی۔ اب کچھ عرصے کے بعد نسرین بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، رشتہ دار آئے، جنازہ ہوا، دعائیں ہوئیں، لیکن چند دن بعد سب اپنی اپنی زندگیوں میں واپس چلے گئے اور نسرین بی بی اکیلی رہ گئی۔ حالانکہ نسرین بی بی کے 6 بچے تھے، مگر تنہائی پھر بھی اس کا مقدر بن گئی۔ رات کو وہ اپنے شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھ جاتی اور اپنے شوہر کی تصویر سے باتیں کرتی، کبھی کبھی آہستہ سے کہتی کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ جلد چلے گئے، یہ دن نہیں دیکھے۔ ایک شام وہ شدید بیمار ہو گئی۔ نسرین بی بی کو بہت ہی تیز بخار ہو گیا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نسرین بی بی نے اپنے بیٹے کو میسج کیا کہ بیٹا طبیعت بہت خراب ہے۔ جواب 2 گھنٹے کے بعد آیا، اوکے، بس ایک لفظ۔ نہ فون، نہ حال چال، اور نہ ہی بیٹا گھر آیا کہ ماں بیمار ہے، جا کے اس کا حال احوال ہی پوچھ لوں، اس کو کوئی دوا ہی دے دوں۔ نسرین بی بی نے غصے میں موبائل فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ جب یہی بیٹا بچپن میں بخار میں مبتلا ہوتا تھا، تڑپتا تھا، تو وہ پوری پوری رات جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی نیند کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، اور آج وہی بیٹا ماں کے بخار ہونے پر اس کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا کہ وہ زندہ ہے یا کہ مر گئی۔ اس بیٹے کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ ایک فون کال کر کے ماں کا حال ہی پوچھ لیتا۔ اس رات نسرین بی بی نے اپنی زندگی کی سب سے کڑوی بات دل میں دہرائی کہ شاید میں نے اولاد نہیں پیدا کی، میں نے روبوٹ پیدا کر لیے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو تو بڑا کر لیا ہے، لیکن میں ان کی تربیت نہیں کر پائی۔ وہ اپنے بچوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کے بچے برے انسان نہیں ہیں، لیکن وہ یہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں، اپنی مصروفیات اور اپنی ذات میں اس حد تک گم ہو چکے ہیں کہ انہیں ماں کی خاموشی اور تنہائی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ کئی بار نسرین بی بی سوچتی کہ کاش میں پاکستان میں رہ جاتی، شاید وہاں اتنی سہولتیں نہ ہوتی، شاید اتنے بڑے گھر بھی نہ ہوتے، شاید اتنی سہولتیں بھی نہ ہوتی زندگی میں، شاید بچے اتنی اعلیٰ تعلیم بھی نہ حاصل کر پاتے، لیکن شام کو کوئی دروازہ کھول کر کہتا، اماں چائے بناؤں، کوئی حال پوچھتا، کوئی ساتھ بیٹھتا، کوئی ان کی خاموشی کو سمجھ لیتا۔ ایک رات فجر سے پہلے وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ نسرین بی بی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مال نہیں چاہیے، آرام نہیں چاہیے، لمبی زندگی بھی نہیں چاہیے، بس میری اولاد کے دلوں میں احساس پیدا کر دے، انہیں سمجھا دے کہ ماں باپ ہمیشہ نہیں رہتے۔ ایک دن یہ خالی کرسی، یہ خاموش کمرہ اور یہ بند دروازہ ان کو بہت یاد آئے گا۔ نماز کے بعد وہ کافی دیر تک روتی رہی، کیونکہ بعض اوقات ماں کو اپنے بچوں سے کوئی بڑی چیز نہیں چاہیے ہوتی، صرف چند منٹ کی بات، تھوڑی سی توجہ، ایک محبت بھرا سوال اور یہ احساس کہ وہ ابھی بھی کسی کی ماں ہے، صرف گھر کا ایک پرانا سامان نہیں ہے۔ کیا آپ کے خیال میں نسرین بی بی کا یہ سوچنا بالکل ٹھیک ہے؟
کہ اس کے بچے واقعی ایک روبوٹک زندگی ہی گزار رہے ہیں. ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے نہ تو کوئی احساس ہے اور نہ ہی ماں کا کوئی خیال ہے. نہ وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، نہ اس کا حال چال پوچھتے ہیں. کیا اس کے بچے واقعی میں روبوٹ بن کر رہ گئے ہیں یوکے میں رہتے ہوئے، یا کہ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں اس لیے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں جاب کرنی ہے، یہاں پہ اپنا کیریئر بنانا ہے؟ اور اصل میں نسرین بی بی کا یہ ماننا تھا، یہ سوچنا تھا کہ جو احساس پاکستان میں رہتے ہوئے بچوں کے دلوں میں ماں باپ کے لیے ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے اور جو احترام ہوتا ہے، جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کے بچوں کے دلوں میں وہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ کیوں یہاں کے سسٹم میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر چند لفظ محبت کے بولنا بھی بھول جاتے ہیں؟ کیا واقعی میں آج کل کے دور میں ہمارے بچے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں، ایک روبوٹک لائف ہی گزار رہے ہیں، یا کہ وہ دور اچھا تھا جب کہ ہم لوگ اپنے آپ میں اپنے سے زیادہ اپنے والدین کے بارے میں سوچا کرتے تھے؟ کیا نسرین بی بی کو اپنی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بدل لینی چاہیے اور اس چیز کے اوپر بلیو کرنا چاہیے کہ وہ آج کل کے دور میں بچوں کی ضرورتوں کے مطابق اپنی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان کی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.